بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹاپک ہے امام زمانہ پردہ غیبت میں علماء کرام کو ہدایت دے رہے ہیں۔ امام زمانہ چاہے پردہ غیبت میں ہوں، دنیا کو فوائد مل رہے ہیں، یہ ہماری کوتاہی ہے کہ امام سے نہیں مل رہا ہے۔ امام زمانہ پردہ غیبت میں صحیح محمد بن یعقوب کلینی کی اصول کافی کو دیکھ رہا ہے۔ وہ امام پردہ غیبت میں صحیح شیخ صدوق کے والد کی حاجت کو دیکھ رہا ہے۔ وہ امام پردہ غیبت میں صحیح شیخ صدوق کی ولادت کے لیے دعا کر رہا ہے۔ وہ امام پردہ غیبت میں صحیح شیخ مفید کو خط لکھ رہا ہے جو ہر مومن کو پڑھنا چاہیے۔ وہ امام پردہ غیبت میں صحیح سید مرتضیٰ کو علم ہدا کے مقام پر پہنچا رہا ہے۔ وہ امام شیخ طوسی کو حوزہ علمیہ نجف بنانے کو کہہ رہا ہے۔ وہ امام پردہ غیبت میں صحیح علامہ حلی کو ضخیم کتاب لکھنے میں مدد دے رہا ہے۔ وہ امام پردہ غیبت میں صحیح شہید اول کو قید خانے میں تسلی دے رہا ہے۔ وہ امام پردہ غیبت میں صحیح شہید ثانی کو جنگل میں ڈاکوؤں سے بچا رہا ہے۔ وہ امام پردہ غیبت میں صحیح علامہ مجلسی اور نعمت جزائری کو بحر الانوار کے بارے میں ہدایت دے رہا ہے۔ وہ امام پردہ غیبت میں صحیح فضل مقداد کو حدیث نہیں مل رہی ڈھونڈ کر دے رہا ہے۔ وہ امام پردہ غیبت میں صحیح مقدس اردبیلی کو مسجد کوفہ میں تمام مسائل حل کر رہا ہے۔ وہ امام پردہ غیبت میں صحیح سید مہدی بحرالعلوم کے مسائل کو حل کر کے دے رہا ہے۔ وہ امام پردہ غیبت میں صحیح سید شیخ مرتضیٰ انصاری کی مرجعیت کا اعلان کر رہا ہے۔ وہ امام پردہ غیبت میں صحیح آغا میراز بزرگ شیرازی کو تمبکو کا فتویٰ دے رہا ہے اور جس سے امام کی تائید حاصل ہو رہی ہے۔ وہ امام پردہ غیبت میں صحیح آغا ابوالحسن اصفہانی کے ذریعے 4000 قیدیوں کو صاحبان ایمان بنا رہا ہے۔ وہ امام پردہ غیبت میں صحیح آغا بروجردی کے ذریعے زیارت مرد مومن کی زیارت کا بندوبست کر رہا ہے۔ وہ امام پردہ غیبت میں صحیح آغا محسن الحکیم کو جہاز بدلنے کا حکم دے رہا ہے جب وہ ہوائی جہاز فضا میں بلند ہو چکا ہے۔ امام پردہ غیبت میں صحیح آیت اللہ خوئی کو حوزہ علمیہ نجف کو بچانے کے لیے ہجرت کے لیے منع کر رہا ہے۔ وہ امام پردہ غیبت میں صحیح امام خمینی کو اس رات جب کرفیو لگ رہا ہے شاہ نے کہا کوئی گھر سے باہر نہ نکلے اور تمام علماء کو گرفتار کرنے کی پالیسی اختیار کی گئی تھی، امام خمینی کو حکم کر رہا ہے کہ کوئی شخص گھر میں نہ رہے۔ وہ امام پردہ غیبت میں صحیح مریضوں کو شفا دے رہا ہے۔ ہر قل کا واقعہ سید رشتی برف باری میں پھنس گئے ان کو قافلے میں پہنچا رہا ہے۔ حاجی علی بغدادی کی سمجھ میں نہیں آ رہا خمس کا مسئلہ، ان کو خمس کا مسئلہ سمجھا رہا ہے کاظمین جاتے ہوئے۔ وہ امام پردہ غیبت میں صحیح بے اولادوں کو اولاد عطا کر رہا ہے۔ وہ امام پردہ غیبت میں صحیح مولا علی کے ساتھی بننے والے صفین میں اپنے لشکر میں شامل کر رہا ہے۔ وہ امام پردہ غیبت میں صحیح میراز آفندی علم کی پیاس کے لیے تڑپ رہے ہیں، امام ان کی علم کی پیاس بجھا رہے ہیں۔ وہ امام پردہ غیبت میں صحیح محمد بن عیسیٰ کے ذریعے بحرین کے صاحبان کے سامنے انار کے فراڈ کا پرچہ چاک کر رہا ہے۔ وہ امام پردہ غیبت میں صحیح خواتین کو حج کروا رہے ہیں۔ آیت اللہ شیخ عراقی کا یہ واقعہ ہے، انہوں نے خود یہ واقعہ بیان کیا تھا 1973 سے 74 کے درمیان اپنی بیٹی کا واقعہ کہ حج پر جا رہی تھی۔ ہمارا محرم اور نامحرم کا مسئلہ نہیں ہے، عورت جو ہے حج کر سکتی ہے۔ بیٹی کو فتویٰ دیا باپ اور شوہر نہیں جا سکتے۔ اس وقت حج میں بہت مشکلات ہوتی تھی، بیٹی اکیلی جاؤ یا حفیظ ہو یا علیم ہو پڑھنا ہے جب کوئی مشکل آئے۔ جب وہ وہاں پہنچی 1970 میں طواف کا صحن بہت چھوٹا تھا۔ بہت زیادہ مشکل جب ہو جاتی ہے جب سوڈانی اور نائجیریا کے بڑے بڑے قافلے حج میں آ جاتے ہیں اور مشکل آ جاتی ہے۔ آسمان کی طرف دیکھا، یا اللہ کیسے اس مسئلے کو حل کروں۔ آواز آئی اپنے زمانے کے امام کو کیوں نہیں پوچھتی؟ حج زمانے کے امام کی قیادت میں ہوتا ہے، اپنے زمانے کے امام کو پکارو۔ کہا وہ ایک عجیب منظر دیکھا جب امام زمانہ کو پکارو تو سامنے ایک باوقار آدمی آگے چل رہے ہیں، شکل نظر نہیں آ رہی، 7 چکر پورے کیے، ایک دفعہ ان کی ابا کو چوما اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آیت اللہ عراقی کی مرجعیت اپنی بیٹی کے واقعے کو سنا رہے ہیں۔ آیت اللہ عراقی کو دختر سے ملاقات ہوئی ہے۔ خطیب قم آغا حبیب اللہ حسینی مشہور تھے اور دوست آغا حسن کی مسجد جمکران کے راستے میں امام وقت سے ملاقات۔ امام ان کو سکے دیے، کہا شب جمعہ پورے سال اور منگل کو رات جاؤ میرے نائب آغا بروجردی کے پاس، اور کہا تمہارے مسئلے کا حل وہ کریں گے۔ آغا بروجردی کو کہنا کہ جو مصر سے آدمی آتا ہے اس پر توجہ دیں اور اپنی جیب سے کچھ سکے دیے۔ آغا بروجردی نے کہا 3 دن سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ وہ حیران رہ گئے کہ بروجردی کو کیسے پتہ چلا امام کو تحفہ صرف صاحب ایمان کے لیے نہیں، تم کیسے گناہگار اور نجس ہو۔ چھٹے امام کے پاس ایک راوی گیا، ہاتھ ملانے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ امام نے دیکھا
کر ہاتھ پیچھے کر لیا۔ امام نے کہا، امام سے پوچھا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ امام نے کہا تمہارے ہاتھ نجس ہیں۔ مولا میں تو غسل زیارت کر کے آیا ہوں۔ امام نے کہا تم نے صبح ایک نامحرم عورت سے ہاتھ نہیں ملایا تھا کیا؟ تمہیں غسل توبہ بھی کرنا چاہیے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام امام زمانہ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ امام حسن باقر فقی یمانی کو کہا کہ اپنی تقریر میں کہو کہ امام زمانہ کے متعلق بیان کرو۔ امام حسین علیہ السلام نے مکاشفے میں قم کے ایک عالم دین سے فرمایا امام مہدی اس زمانے کے مظلوم ہیں، جہاں تک ہو سکے امام مہدی کی تحریر کرو، یہ زمانہ مہدی کا زمانہ ہے، ان کے متعلق بیان کرو، میں تاکید کرتا ہوں اور زیادہ بیان کرو۔ علامہ اقبال جو ہیں امام زمانہ پر اعتقاد نہیں رکھتے تھے۔ جب ان کی ملاقات آیت اللہ سید احمد زنجانی جو کہ آیت اللہ شبیر زنجانی کے والد ہیں، ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آپ جو ہیں 12ویں کی غیبت سے متعلق آغائے حائری کے پاس جائیں، جس کے بعد سے علامہ اقبال نے ایک شعر کہا، دنیا کو اس مہدی برحق کی ضرورت ہے، ہو جس کی نگاہ زلزلہ عالم اخبار۔ وہ امام پردہ غیبت میں صحیح داعش کے خلاف آیت اللہ سستانی کے فتوے کی تائید کر رہا ہے۔ وہ امام پردہ غیبت میں صحیح آیت اللہ خامنئی کے میزائل حملہ جو امریکی بیس پہ کیا گیا اس کی تائید کر رہا ہے شہید قاسم سلیمانی کی شہادت کے بعد۔ امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت 15 شعبان 255 ہجری میں کی 2 غیبتیں ہیں، غیبت صغریٰ اور غیبت کبریٰ۔ اس وقت غیبت کبریٰ چل رہی ہے۔ امام زمانہ کی جو والدہ ہیں نرجس خاتون ددیال سے جو ہیں یہ قیصر روم کی پوتی ہیں اور ننیال کے اعتبار سے جناب شمون وسیع حضرت عیسیٰ کی نواسی ہیں۔ نواب اربع ان کے 4 نواب اربع ہیں، عثمان بن سعید عمری، محمد بن عثمان بن سعید عمری، جناب حسین بن رو، ابو الحسن علی بن محمد سمری۔ امام زمانہ علیہ السلام شیخ مفید کے نام 3 خطوط لکھ رہے ہیں، جس میں انہوں نے کہا برادر سدید ولی رشید، اور دوسرے خط میں کہا ناصر حق اور داعی کلمت الصدق۔ امام زمانہ علیہ السلام سے 4 قسم کے اصحاب جو ہیں وہ ملاقات کرتے ہیں اس دور میں بھی۔ پہلے وہ ہیں جو کہ اوتاد کہلاتے ہیں، یہ گروہ جو ہے براہ راست امام زمانہ سے رابطے میں رہتا ہے۔ اس کے بعد ابدال، یہ اوتاد سے ایک درجے نیچے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد یہ جو ابدال ہیں اس میں پیر پرلندور جو ہیں امام رضا علیہ السلام کے حرم میں دفن ہیں۔ اس کے بعد نجبہ، یہ ابدال کے بعد والے درجے میں ہیں۔ یہ 2 واسطوں سے اوتاد اور ابدال کے ذریعے امام زمانہ علیہ السلام سے رابطے میں ہوتے ہیں۔ چوتھا جو ہے وہ صالحہ، ایسے متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں کہ جن میں عدل و انصاف کی صفت پائی جاتی ہے، خطا اور غلطی سرزد ہونے کا امکان ہوتا ہے لیکن فوراً استغفار کر لیتے ہیں اور اپنے کیے پر نادم ہوتے ہیں۔ سورہ اعراف کی آیت ہے 201، جو لوگ پرہیزگار ہیں جب انہیں کوئی شیطانی خیال چھو بھی جائے تو چوکنے ہو جاتے ہیں اور یاد الہی میں لگ جاتے ہیں اور ان کی بصیرت تازہ ہو جاتی ہے۔ شہید محمد حسین یوسف الہی، یہ شہید ہوئے تھے شہید قاسم سلیمانی سے 35 سال پہلے، اور شہید قاسم سلیمانی جو ہیں چاہتے تھے کہ ان کے پہلو میں دفن ہوں لیکن ان کی شہادت کو 35 سال لگے۔ امام زمانہ علیہ السلام نے کچھ چیزیں جو ہیں ریکمنڈ کی ہے مومن کے لیے۔ ایک کا ہے نافلہ، زیارت جامعہ اور عاشورہ پڑھنے کے لیے کہا ہے امام زمانہ نے۔ اس کے علاوہ امام زمانہ نے کہا ہے خطبہ شکشکیہ امام علی علیہ السلام کا اور خطبہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کو اپنے بچوں کو یاد کرائیں، اور امام زمانہ علیہ السلام سے توسل کرنے کے لیے سب سے آسان ہے یبنا زہرا، امام زمانہ کے توسل کے لیے سورہ یاسین اگر امام زمانہ یا ان کی والدہ جناب نرجس خاتون کو ہدیہ کیا جائے تو انسان کی شرعی حاجات فوراً پوری ہو جاتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔